سب سے پہلے تو تھوڑی سی تاخیر سے یہاں پر پہنچنے پر میں معذرت چاہتی ہوں آپ سب سے، کیونکہ ہم نے جو جتنے بھی قائم کردہ رواج ہیں انہیں تبدیل کرنا ہے، اور جو ایک پروٹوکول کا ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہے رواج ہے، تو کوئی پروٹوکول اس کے بغیر ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اسکولز کی، آفیسز کی، تو بہت زیادہ رش کی وجہ سے یہ 10 منٹ جو میں تاخیر سے یہاں پر پہنچی ہوں. الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے چند دن قبل ہی اپنی یہ ذمہ داری کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس کو میں صحیح طریقے سے نبھا سکوں. آج یہاں پر آپ سب کو انوائٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اب تک کی جو 3 مہینے کی جو گورنمنٹ آف بلوچستان کے اقدامات ہیں اس حوالے سے آپ کو جو اس کی تفصیل ہے کچھ بیان کی جائے. گورنمنٹ آف بلوچستان under the leadership of visionary چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزنجو، جن کا ہمیشہ سے یہ ویژن رہا ہے کہ ہم نے بلوچستان کی عوام اور بلوچستان کی ترقی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی، اور کسی بھی معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور انشاءاللہ جو اقدامات بلوچستان کی گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، آنے والے چند ماہ میں آپ ان کا رزلٹ بظاہر بھی دیکھ سکیں گے. ایک بہت امپورٹنٹ اقدام بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے، جو آپ سب جانتے بھی ہوں گے لیکن اس کی کچھ ڈیٹیل آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی. ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اور بلوچستان کے جتنے بھی رہائشی ہیں انہیں میرا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو جلد سے جلد نادرا میں اپنے تمام خاندان کے افراد کا مکمل ڈیٹا جو ہے اس کا اندراج کروائیں. ہیلتھ کارڈ بنیادی طور پر 2 کیٹیگریز پر مشتمل ہے، سیکنڈری اور ٹریشری. سیکنڈری جو کیٹیگری ہے اس میں عام بیماریاں شامل ہیں، اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ جیسے باقی صوبوں میں اس حوالے سے 40,000 روپے ایک فرد کے لیے مختص کیے گئے ہیں، لیکن بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے کہ جس میں 60,000 روپے جو فیملی ہے اس کے ایک فرد کے لیے مختص کیے گئے ہیں. دوسری کیٹیگری اس میں آ جاتی ہے ٹریشری، اور یہ جو آپ کی بڑی بیماریاں ہیں جس طرح دل کے امراض ہیں، کینسر ہے، یا آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ ہے، اس حوالے سے گورنمنٹ آف بلوچستان نے تقریباً جو فیملیز ہیں اس کے ایک فرد کے لیے 4 لاکھ تک جو رقم ہے وہ مختص کی گئی ہے. اور اگر اس علاج میں کوئی بھی مریض اس رقم سے تجاوز کر جاتا ہے تو گورنمنٹ آف بلوچستان کے جو ریزرو فنڈ ہیں اس کے ذریعے سے ان کی وہ جو رقم ہے وہ پوری کی جائے گی. ہیلتھ کارڈ کا جو پروسیس ہے وہ اسٹیٹ لائف انشورنس اور نادرا کے تعاون سے جو ہے وہ تقریباً 80% مکمل ہو چکا ہے. اور گورنمنٹ آف بلوچستان کی سب سے اچھی بات اس ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ بلوچستان کا جو شناختی کارڈ رکھتے ہیں جو لوگ، وہ تمام پورے ملک میں، پاکستان میں تقریباً 750 ہاسپٹلز میں جا کے اپنا شناختی کارڈ دکھا کے وہاں پر جو علاج کی سہولیات ہیں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو میری ایک بار پھر بلوچستان کے جتنے بھی رہائشی ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس ہیلتھ کارڈ سے مستفید ہونے کے لیے
جلد سے جلد اپنی فیملیز کے مکمل جتنے بھی افراد ہیں ان کا تمام ڈیٹا نادرا میں اندراج کروائیں. اور یہ جو میں نے ہاسپٹلس کا یہاں پر ذکر کیا کہ جتنے پاکستان میں 750 مختلف ہسپتالوں سے آپ علاج سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس کا پورا ڈیٹا بھی آپ جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے اس کی ویب سائٹ پر آپ ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بلوچستان گورنمنٹ کا ایک نہایت اہم اور امپورٹنٹ جو انیشیٹو ہے وہ کسان کارڈ کی صورت میں آپ سب کے سامنے ہے. بلوچستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بلوچستان کے جتنے بھی چھوٹے کسان ہیں ان کو مالی تعاون جو ہے ان کو وہ فراہم کی جائے تاکہ جو بلوچستان میں ایک زرعی جو ترقی ہے وہ آپ سب دیکھیں. اس کی بھی کچھ ڈیٹیل میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. تقریباً 6,68,240 بلڈوزر آرز جو ہیں جس کی مالیت تقریباً 960 ملین بنتی ہے، جو کہ بلوچستان کے مختلف اضلاع کے کسانوں میں تقسیم کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 11 کے قریب تقریباً 11 کے قریب بلڈوزر آرز خریدے جا رہے ہیں جس کی مدد سے جو ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو بنجر زمین ہے اور اس کو ایون کرنے کے لیے جس سے آپ کا مزید جو زرعی جو فیلڈ ہے وہ مزید ترقی کرے گی اور کسانوں سے اس کا بڑا اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور آف کورس آپ کے جب زراعت ترقی کرتا ہے تو آپ کا صوبہ بھی ترقی کرتا ہے. اور جو زمین جو بنجر زمین جس کو کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو ایون کیا جا رہا ہے وہ تقریباً 69,670 ایکڑ کے قریب وہ بنجر رقبہ ہے جس کو ایگریکلچر اپنے پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان نے 578 گرین ٹریکٹرز بلوچستان کے غریب کسانوں میں 50% جو سبسڈی ہے اس پہ فراہم کیے جا رہے ہیں. اور غریب کسانوں میں جو مختلف سیڈز ہیں، بیج ہیں، گندم ہے، چاول ہے، مختلف اقسام کے جو بیج ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں. اور اس سے آپ دیکھیں گے بلوچستان کی زرعی جو پیداوار ہے اس میں ترقی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 246 گرین ٹنلز لگائے گئے ہیں جس کی مدد سے آف سیزن سبزیاں اور جو پھل ہیں ان کی پیداوار میں مدد ملے گی. بلوچستان گورنمنٹ 878 واٹر کورس، 361 واٹر سٹوریج ٹینکس جو ہیں اور 162 زرعی تالاب بنائے جا رہے ہیں. اور زراعت میں جو پانی کی کمی کو آف کورس پانی کی جو شارٹیج ہے وہ تو پورے پاکستان میں ہے، لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان کی یہ کوشش ہے کہ اس سٹوریج ٹینکس کے تھرو جو ہیں وہ اس پانی کی کمی کو جو ہے وہ اس کو قابو میں لائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو ہم شمسی توانائی پر شفٹ کریں اور جس میں سے 87 کے قریب ٹیوب ویلز اور 150 گرین ٹنلز فارمز ہیں جن کو شمسی توانائی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک اور زراعت کے لیے آپ جانتے ہیں کہ مفید قدم ثابت ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس 3 مہینے میں جو گورنمنٹ آف بلوچستان انڈر دا لیڈرشپ آف ویژنری لیڈر ہمارے چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزنجو کے جو کوششیں ہیں، جو اقدام لیے جا رہے ہیں، بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے اور یہ اقدامات ایسے ہیں کہ وہ فرسٹ ٹائم یہ انیشیٹو جو ہے وہ بلوچستان سے لیا جا رہا ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ ای ٹینڈرنگ جو ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے بلوچستان میں. جیسے کہ رنگ سسٹم کے تحت شفافیت بالکل قائم نہیں رکھی جا رہی تھی اور
کرپشن اور یہ بہت زیادہ عام تھی. تو رنگ سسٹم کو ختم کر کے ای ٹینڈرنگ جو ہے وہ متعارف کروائی جا رہی ہیں. پہلی بار اس کا آغاز ہو رہا ہے صوبہ بلوچستان سے, اور یہ 2014 بلوچستان پروکیورمنٹ اتھارٹی رولز کے تحت, اور یہ جو بڈنگ ہوگی اور یہ جو کمپنیاں ہوں گی وہ آن لائن جو ہیں اپنے ٹینڈر ہیں وہ سبمٹ کروائیں گی. اور یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں بلوچستان پہلا صوبہ ہے کہ یہ ای ٹینڈرنگ کا جو آغاز ہے وہ بلوچستان سے کیا جا رہا ہے. اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں مزید آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اس میں جو کمپنیاں 50 ملین روپے مالیت سے زائد کا کام جو ہوگا, 5 ملین روپے مالیت سے زائد کا سامان, 1 ملین روپے مالیت سے زائد سروسز, اور 1 ملین روپے کی کنسلٹنسی پروکیورمنٹ اتھارٹی کے قواعد و ضوابط کے تحت نئے قانون کے مطابق کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آ جاتے ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ میں کچھ ڈسٹرکٹ ایسے تھے جن کو نظر انداز کیا جا رہا تھا, اور اب بلوچستان گورنمنٹ کا یہ بہت اہم انیشیٹو ہے کہ ہم سب بلوچستانی ہیں اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں, چاہے وہ حکومت سے منسلک جماعتیں ہوں. تو جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں ان سب کو برابری کی سطح پر فنڈز دیے جائیں گے. اور اسی سلسلے میں موجودہ حکومت نے آتے ساتھ ہی کچھ ڈسٹرکٹ جو تمام ڈسٹرکٹس میں تقریباً 13 ارب روپے کے جو ترقیاتی اسکیمات ہیں اس کی منظوری دی ہے. اور اب تک پی این ڈی ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 83 ارب روپے کی ترقیاتی جو اسکیمات ہیں اس کی آتھرائزیشن دے دی ہے, جس میں سے 63 ارب روپے فائنانس ڈپارٹمنٹ ریلیز کر چکا ہے, اور تقریباً جو ایکسپینڈیچر اب تک ہو چکے ہیں وہ 20 ارب کے قریب ہیں. کوئٹہ پیکج کے حوالے سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئٹہ پیکج کار تھا 1.5 سال کے عرصے میں, اور چیف منسٹر کے آتے ساتھ ہی کوئٹہ پیکج کو بہت تیزی سے ایکٹیویٹ کیا گیا. اور آپ سب میڈیا یہاں پر موجود ہیں, آپ جانتے ہیں کہ چیف منسٹر نے بذات خود سریاب روڈ ایکسٹینشن اور سبزل روڈ کا اسی حوالے سے وزٹ کیا, اور جس میں کوئٹہ پیکج میں روڈز ڈیولپمنٹ شامل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے اس میں اور مزید جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی دیکھیں گے, جس میں مختلف پارکس ہیں اور اسٹیڈیم کے پروجیکٹس بھی اس میں شامل ہیں. ایک بہت ہی اہم انیشیٹو گورنمنٹ آف بلوچستان کا, آپ کو جیسے کہ پتہ ہی ہے کہ جو بارڈرز ہمارے ٹچ کرتے ہیں بلوچستان کے ساتھ جو بارڈرز ہیں, اور وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کا جو روزگار کا ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو روزگار جس طریقے سے حاصل کرتے ہیں, جن کے چولہے اس وجہ سے جلتے ہیں, اور ان کا جو امپورٹ کا ایک سسٹم ہے بارڈرز کے تھرو اس کو فری کر دیا گیا ہے. اور اسی سلسلے میں 6 کے قریب ٹریڈ پوائنٹس قائم کیے جا رہے ہیں مختلف 3 ڈسٹرکٹس میں, جس میں پنجگور, تربت اور گوادر شامل ہے. اور اس میں جو بھی آپ کی کموڈیٹیز ہیں جو امپورٹ کی جاتی ہیں یا ایکسپورٹ کی جاتی ہیں وہ رجسٹر ہو جائیں گی, اور یہ ایک فری ٹریڈ ہوگا. تو یہ آپ کی جو بے روزگاری ہے اس کو اس سے بہت زیادہ ہیلپ جو ہے وہ ملے گی. اور جیسے کہ بے روزگاری آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا ایشو ہے جو پورے پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے, اور بلوچستان ایک پاکستان کا ایک ایسا صوبہ ہے جو رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, لیکن چیلنجز جو ہیں وہ بھی ہمیں اسی حوالے سے جو فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن موجودہ حکومت کی پرائیورٹیز میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ پرووائڈ کریں. اور اس سلسلے میں سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ میں جو 361
برطرف ملازمین تھے اور تقریباً ان کو 2 سال ہو گئے تھے. ان تمام ملازمین کو بحال کر دیا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 361 افراد نہیں تھے بلکہ یہ پوری کی پوری فیملیز تھیں جن کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے تھے. تو موجودہ حکومت کے یہ اہم قدم جو انہوں نے اقدام یہ لیا ہے، اس کے تحت یہ CNW کے 361 ملازمین کو بحال کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گلوبل پارٹنرشپ ایجوکیشن سسٹم کے تحت تقریباً 1493 ملازمین جن کا کانٹریکٹ تھا 2014-2018 تک، ان کا کانٹریکٹ بھی بحال کر دیا گیا ہے. اور یہ 1493 ملازمین جو ہیں اب پرماننٹ بیسس پر انشاءاللہ یہ کام کریں گے. اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک اور بہت اہم انیشیٹو لیا ہے کہ ہمارے جو میل نرسنگ سٹاف ہیں وہ تقریباً کوئی 179 کے قریب بنتے ہیں، انہیں پرماننٹ کر دیا گیا ہے جو اب تک کانٹریکٹ پر تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی آپ کی اسامیاں ہیں انہیں بھی شامل کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے تھرو کچھ اسامیاں جو ہیں وہ ایڈورٹائز کی جا رہی ہیں، جس کی کچھ ڈیٹیلز میں ضروری سمجھتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. جس میں 45 کے قریب تقریباً پوسٹ ہیں DSPs کی، 29 پوسٹ ہیں سیکشن آفیسر کی، 18 پوسٹ اس میں اسسٹنٹ کمشنرز کی ہیں، 27 پوسٹ تحصیلدار کی ہیں اور 62 پوسٹ اسسٹنٹس کی ہیں جو SNJD ڈپارٹمنٹ سے ہیں. اور ایک اہم اقدام جو بلوچستان گورنمنٹ نے اپنے بلوچستان کی عوام کے خاطر یہ اقدام اٹھایا ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری پرائیویٹ ٹیسٹنگ کمپنیز تھیں ان کے تھرو سارے ڈپارٹمنٹس جو بھی ہمارے ٹیسٹ تھے، ہمارے انٹرویوز تھے، ان کا انعقاد کیا جا رہا تھا. اب وہ تمام پرائیویٹ ٹیسٹنگ کمپنیز جو ہیں انہیں ختم کر دیا گیا ہے اور یہ ذمہ داری تمام ڈپارٹمنٹس کو سونپ دی گئی ہے. اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جو سیکریٹریز ہوں گے یہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان ٹیسٹ اور انٹرویوز کو شفافیت کے ساتھ ان کا انعقاد کروائیں اور میرٹ کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہمارے جو تھا یہاں پر تھا تعلیم کے حوالے سے، اور یہ بھی ایک بہت خوش آئند اقدام ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کا کہ ہمارے جو پرائمری سکولز ہیں اردو میڈیم، ان کو انشاءاللہ ان کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ انگلش میڈیم کے برابر لے کے آیا جائے گا. اور اب پہلا اسکول اس حوالے سے بہت جلد اپنا جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں اس کا آغاز کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ کل ہی بلکہ یہ جو ہمارے ابھی 3 ماہ کی جو بلوچستان اسمبلی میں، یہ بھی میں کچھ ڈیٹیلز آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں اور اس کی جو مزید تفصیلات ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بھی پرووائڈ کریں گے کہ اب تک موجودہ حکومت جب سے اپنا انہوں نے رسپانسبلٹی سنبھالی ہیں اس میں تقریباً اسمبلی میں 12 کے قریب جو بلز ہیں لیجسلیشن جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، جس میں سے اب تک 9 بلز جو ہیں وہ پاس کر دیے گئے ہیں. اور آخر میں ایک بہت اہم جو اجلاس کل منعقد ہوا تھا نیشنل آپ کا ایکشن پلان کے حوالے سے، اور جس پہ چیف منسٹر نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میٹنگ کو اٹینڈ کیا. اس میں
گورنمنٹ آف بلوچستان نے اور چیف منسٹر نے ہمیشہ سے اس بات پر زور دیا ہے کہ بلوچستان کے رہنے والے، چاہے وہ جس علاقے سے بھی بلونگ کرتے ہیں، وہ بلوچستان کے مالک ہیں، اور ناراض جتنے بھی گروپس ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے سیاسی عمل میں اور قومی دھارے میں شامل کیا جائے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، آپ سب بھی یہ جانتے ہیں کہ تھرو ویپنس تھرو وار، یا طاقت سے یا زور کے استعمال سے کچھ عرصے کے لیے تو جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں وہ دب جاتی ہیں، لیکن پھر دوبارہ وہ زور پکڑنے لگتی ہیں۔ تو اس بات پر بھی کل نیشنل ایکشن پلان کی جو ایک میٹنگ تھی، اس میں وزیر اعلیٰ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بلوچستان کے جتنے بھی ناراض گروپس ہیں ان کے ساتھ گفتگو کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے، نیگوسیشن کے ذریعے بات چیت کی جائے، تاکہ اس کا ایک دیر پا اور ایک پرماننٹ حل جو ہے وہ نکالا جائے۔ کیونکہ ان تمام ایکٹیویٹیز سے آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یوتھ ہماری جو ہے بہت زیادہ سفر کر رہی ہے، اور اس حوالے سے بھی ہمارے وزیر اعلیٰ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمارے، اور یہ دیکھیں یہ ایک ذمہ داری ہماری میڈیا کی بھی بنتی ہے۔ آپ تب سب یہاں پر بلوچستان کے رہنے والے سب یہاں پر اکٹھے ہیں، تو میڈیا سے بھی میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو پیغام ہم بلوچستان گورنمنٹ کے حوالے سے جو پیغام دے رہے ہیں اسے تمام بلوچستان میں آپ لوگ عام کریں، اور جو یوتھ ہے اس پہ نہایت توجہ کی ضرورت ہے، انہیں ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے بھی گورنمنٹ آف بلوچستان نے بہت سے اہم اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں، جس میں 2 ارب کے قریب جو فنڈ ہے وہ بھی مختص کیا گیا ہے، تاکہ جو ہماری یوتھ ہے اسے ووکیشنل ٹریننگ کے ذریعے ہم جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو کر سکیں، اور جو روزگار کا ایک مسئلہ ہے اسے بھی اس حوالے سے ہم کور کر سکیں۔ تو یہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ہمارا گورنمنٹ آف بلوچستان کا یہی موقف ہے، اور ہم دعوت دیتے ہیں تمام ناراض گروپس کو کہ بلوچستان آپ کا بھی ہے، بلوچستان ہمارا بھی ہے، اور بلوچستان کی ترقی ہم سب کا خواب ہے، اور جب ہم بلوچستان کے رہنے والوں کو مضبوط کریں گے، ترقی یافتہ کریں گے، تو صوبہ خود بخود ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور بات چیت کے ذریعے تمام مسائل حل کریں، اور ہم مل کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کریں۔ بہت شکریہ۔ اچھا دے رہے ہیں، صحت کی سہولتیں دے رہے ہیں۔ اچھا 5 مہینے گزر چکے ہیں، کوئٹہ کے بلوچستان بھر کے سرکاری اسپتال مکمل طور پر بند ہے، حکومت ناعلم ہے، مطالبات تسلیم بھی کر لیے ہیں، صرف نوٹیفکیشن کی دیر ہے۔ کیا اس 5 مہینے میں جو عوام سفر کر رہی ہے، در در کی ٹوکرے کر رہی ہے، اس پر ترجمان کی حیثیت سے عوام سے معذرت بھی کریں گے، معافی مانگیں گے کہ ان کے ساتھ یہ ناجائز ہوا ہے؟ دیکھیں بالکل ڈاکٹرز کا احتجاج کافی مہینوں سے جاری ہے، اور حکومت کی یہ اولین ترجیح ہے کہ جتنے بھی ایشوز ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی اپنے لاسٹ موقف میں بھی آپ سب کو بتایا کہ نیگوسیشن کے ذریعے ہم تمام مسائل کو حل کریں، اور یہ پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے منسٹر ہیلتھ نے بھی بڑے واضح طور پر بھی یہ بتا دیا تھا، اور باہمی رضامندی سے بہت سے ایشوز جو ہیں وہ حل بھی ہو چکے ہیں۔ آگے بھی جو بھی ایشوز ہیں وہ گورنمنٹ کی اولین ترجیح ہے کہ اسے نیگوسیشن کے ذریعے حل کریں، اور لازمی بات ہے کہ دیکھیں اب ڈاکٹرز جو ہیں اللہ کے بعد جو مسیحا ہے جس نے جان بچانی ہے وہ ڈاکٹر ہی ایک طبقہ ہے، تو میں بلکہ آپ لوگ سب کے تھرو ان سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ وہ ضرور آئیں، بیٹھیں، نیگوسیشن کریں، اور نیگوسیشن کے ذریعے سے جو بھی ایشوز کا حل ہے وہ ہم مل جل کے نکالتے ہیں، تاکہ جو عام عوام ہے
ان کی سالمیت، ان کی ڈیولپمنٹ بلوچستان گورنمنٹ کے لیے بہت اہم ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بلوچستان گورنمنٹ جو ہے مکمل رابطے میں ہے اور جلد سے جلد اس کا حل جو ہے وہ نکال بھی لیا گیا ہے. آگے بھی جو ایشوز ہیں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اچھا میڈم آپ بتائیں، آپ نے جتنے بھی کارکردگی بنوائی یہ تو روٹین کی کام رکھتے ہیں، ایسے انقلابی کوئی کام نہیں رکھتے بلوچستان حکومت کے. جب سے قدوس بزرگ جو آئے ہیں یہاں پر احتجاج کا سلسلہ جو ہے بڑھ گیا، جیسے ابھی ینگ ڈاکٹرز کا کہا آپ کو، اسی طرح بلوچستان یونیورسٹی بھی بند ہے، اسی طرح جو گرینڈ الائنس کے بھی احتجاج شروع ہوئے اس حوالے سے. اچھا دیکھیں، آپ نے ایک تو مجھے بڑی حیرت ہے آپ کی اس بات پہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا. یہ جتنی بھی میں نے آپ سے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بات کی یا کسان کارڈ کے حوالے سے بات کی یا جو روزگار کے مواقع بلوچستان گورنمنٹ، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو بلوچستان صوبہ ہے وہ رقبے کے لحاظ سے ایک بہت بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، لیکن وسائل کی کمی ہے ہمارے پاس. تو اب ہم نے اپنے وسائل میں انہی کو بروئے کار لاتے ہوئے اور جتنے وسائل ہیں، جتنا گورنمنٹ آف بلوچستان سے ہو سکتا ہے وہ کر رہی ہے. اور دھرنوں کی جہاں تک آپ نے بات کی تو میرے خیال سے یہ 3 مہینے میں، چاہے میں گوادر کی بات کروں، یہ ایک بہت اہم بلکہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری اس طرف بھی توجہ کروائی کہ گوادر کا جو ایک ایشو تھا، وہاں پر جو غریب مچھیروں کا ایشو تھا، جو پیٹرولنگ کے ذریعے، ٹرولنگ کے ذریعے جو ان کا حق بھی مارا جا رہا تھا، ان کے روزگار پر بھی اس سے اثر ہو رہا تھا، اس پہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خود تشریف لے کے گئے وہاں پر اور اس مسئلے کو بھی حل کروایا گیا. اور ٹرولنگ کا جو سسٹم تھا وہاں پر اسے بھی وہاں پر ختم کروایا گیا. اور ان 3 مہینوں میں جتنے بھی دھرنے تھے، اب آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو بہت احسن طریقے سے حل کیے جا رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. میڈم یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، آج ویسے میں نے یہ سوچا تھا کہ آج میری فرسٹ پریس کانفرنس ہے اور بالکل سوال کریں گے، بلکہ آپ کے سوالوں سے ہی اچھی بات ہے کہ جتنے آپ سوال کریں گے اتنا سارے عوام کو یہ پتہ چلے گا کہ بلوچستان گورنمنٹ کس قدر 24/7 ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری عوام ہیں، ان کی خدمت کے لیے پیش ہے. تو آپ لوگوں کے سوالات جو ہیں وہ سر آنکھوں پہ ہیں، لیکن آج میرا یہ تھا کہ میری یہ فرسٹ پریس کانفرنس ہے تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو اب تک کی 3 ماہ کی کارکردگی ہے بلوچستان کی گورنمنٹ کی، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. اور انشاءاللہ اب تو ہم نے روزانہ کی بنیاد پر ملنا ہے اور بلوچستان حکومت کی کارکردگی. اور آپ سے ایک بار پھر آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اپنے میڈیا ایک ایسی طاقت ہے کہ وہ ہر گھر ہر گلی پہنچ سکتی ہے، تو ہم نے اپنی یوتھ کو محفوظ کرنا ہے، ہم نے اپنی یوتھ کو سنبھالنا ہے. تو بلوچستان گورنمنٹ کے جو بھی اقدامات ہیں اور بڑے اہم اقدامات یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے مینشن کیے ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں اور جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے آپ ہمیں ضرور وہ سب کچھ شیئر کریں. ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم آپ کی خدمت کے لیے پیش رہیں گے. میڈم یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے، آپ کا ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ جام صاحب کا انیشیٹ تھا، گرین ٹریکٹر جام صاحب کا انیشیٹ تھا، جو پبلک سروس کمیشن کی پوسٹیں آپ نے بتائیں وہ جام صاحب کا انیشیٹ تھا. اس کے علاوہ آپ کے سی ایم صاحب نے، قدوس صاحب نے تو ریڈ زون کھولا، وہ بھی 1 دن نہیں چلا، وہ بند ہو گیا. یہ تو مطلب وہ اقدامات بتائیں جو قدوس صاحب نے انیشیٹ کیا، آپ جام صاحب کے اقدامات بتا رہی ہیں. دیکھیں جام صاحب، یہ اقدامات جام صاحب بھی بحیثیت وزیر اعلیٰ بلوچستان یہ اقدامات تھے، بلکہ آپ لوگ سب کو تو یہ خوش ہونا چاہیے. پاکستان میں ایک رواج قائم تھا جو میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کے پروونس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے انڈر دا لیڈرشپ آف آر چیف منسٹر کہ جو پہلے اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں پچھلی حکومتوں کے وہ بند کر دیے جاتے ہیں، وائنڈ اپ کر دیے جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کو تو بلکہ اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اب چاہے اپوزیشن ہے، چاہے وہ حکومتی طاقتیں ہیں، وہ سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہیں. صرف اور صرف ایجنڈا کیا ہے؟ بلوچستان کی ترقی اور بلوچستان کی عوام کی خوشحالی. 3 کویسچنز اور لیں گے. بالکل جناب، 3 more questions. Yes. ریاست سے ناراض، ایک حکومت سے ناراض،
तो दावत किन के लिए, क्या सरदार यार मोहम्मद रिंद के लिए है, ज़हूर बलेदी के लिए, या वो नारा जो रियासत के खिलाफ है? देखिए, ये भी हमारे अपने ही दोस्त हैं। आपने यार मोहम्मद रिंद बड़े रिस्पेक्टेड हमारे लिए हैं, और ज़हूर बलेदी का आपने ज़िक्र किया, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखें, ये सियासत का एक मैं कहती हूँ खूबसूरती है। इसमें कभी आप नाराज़ भी हो जाते हैं, कभी राज़ी भी हो जाते हैं। तो ये जो हमारी दावत है निगोसिएशन की, ये सब के लिए है। और आप ये देखें कि ताकत के ज़ोर पर, बंदूक की ज़ोर पर आज तक मसाइल हल नहीं हुए हैं, बल्कि मसाइल बड़े हैं। तो टेबल टॉक, बल्कि इसकी मिसाल अफ़गानिस्तान के हवाले से आप सबके सामने आया है। आप देख लें कि वहाँ पर कितनी मासूम जानें ज़ाया हुई, लेकिन बंदूक के ज़ोर पर मसला हल नहीं हो सका। और जब से टेबल टॉक स्टार्ट हुई, अफ़गानिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं। तो हमारी ये दावत सबके लिए है, और हम ये कहते हैं कि जब हम सबका एक ही एजेंडा है, बलूचिस्तान की खुशहाली, बलूचिस्तान की तरक्की, तो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर काम करना है। मैडम, जिस तरह से आपने कहा कि जो है मुज़ाकरात से सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मुज़ाकरात से मामला हल हो सकते हैं, जी। कई माह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, सरकारी तंजीमें, मुलाजिम तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। रेड अलर्ट से 15 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है। विफाक ने इस हवाले से बाकायदा तो ऐलान भी कर दिया 10% का। तो बलूचिस्तान हुकूमत इनके मसाइल कब हल करेगी, क्योंकि 15 तारीख से तमाम सरकारी मुलाजिम हड़ताल पर जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे ये बताया कि ये 3 माह के अरसे में, आप देखें 3 माह से या 4 माह से पहले आप देख रहे होंगे कि एहतजाज, धरने, और इवन हमने ये देखा कि बहुत से ऐसे असेंबली के बाहर भी वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बिज़िंजो ने जब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है, तब से इन धरनों में बहुत ज़्यादा कमी आई है। और इंशाल्लाह जहाँ तक बात आ जाती है कि आप कह रहे हैं कि सरकारी मुलाज़मीन, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो है हुकूमत की, उनके इश्यूज़ की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो है। अभी मैंने रोज़गार के हवाले से जितने मौक़े, आप ये देखें इस 3 माह के अरसे में जो हुकूमत बलूचिस्तान है उसने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, इसकी मिसाल पिछली हुकूमत में तो आपको कहीं नहीं मिलती। अच्छा मैडम, Last आपने question. कहा था कि सरदार यार मोहम्मद रिंद हमारे हिस्सा हैं, लेकिन सरदार यार मोहम्मद रिंद ने एक इल्ज़ाम लगाने अब्दुल क़ुद्दूस बिज़िंजो की हुकूमत पे कि इनकी हुकूमत जो है 3.5 अरब रुपए वजूद में आएगी, हुकूमत की तरफ से आज तक वज़ाहत नहीं, क्या हो जाए? देखें, यहाँ मैं एक बात आपको करती चलूँ कि मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब आप ख़ुद हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो आपको हुकूमत बहुत ही अच्छी नज़र आती है। जब आप हुकूमत से अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, तो उसमें आपको कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं। मेरे ख़्याल से यार मोहम्मद रिंद की पार्टी के अब भी सिटिंग वज़रा जो हैं वो हुकूमत में शामिल हैं, और हम हमारे इत्तेहादी हैं, फिर फेडरल लेवल पे भी हम उनके इत्तेहादी हैं। तो जो जहाँ तक बात आती है इल्ज़ामात की, देखिए इल्ज़ामात तो बहुत लगते हैं, तो प्रूफ जब तक सामने नहीं आएगा तो आप किसी भी इल्ज़ाम को ये नहीं कह सकते कि वो सच है। और यहाँ पर बल्कि एक बहुत ही अच्छा शेर से मैं इख्तिताम करती हूँ अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लास्ट क्वेश्चन। आज इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ जाम कमाल की सदारत, जिसमें अराकीन कौमी असेंबली शरीक थे। तो बलूचिस्तान बीएनपी यानी किस जानिब जा रही है? जो अपनी तरफ से इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं, तो जाम कमाल अगर अगेंस्ट जाएंगे तो क्या होगा? यानी सेकंड फेज बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से नजर कर सकता है। देखिए, मैंने जैसे कि आपको कहा कि ये एक सियासत की खूबसूरती है, इसमें नाराज़गियाँ भी होती रहती हैं, रज़ामंदी भी होती रहती है, इस किस्म के इजलास और ये सारी चीज़ें तो ये तो चलती रहती हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि जिस तरह अभी वज़ीर आला मीर अब्दुल क़ुद्दूस बिज़िंजो ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, और वाहिद सूबा एक बलूचिस्तान है कि जमहूरी अमल को मद्देनज़र रखते हुए बड़े अहसन तरीके से और बहुत खूबसूरती से जो ओहदा है वो मुंतकिल हुआ है। तो ये तो सियासत की एक खूबसूरती है। इस तरह की जो नाराज़गी हैं और रज़ामंदी हैं वो होती रहती है। इंशाल्लाह मामलात जो हैं वो फुल काबू में।